إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تعریف و توصیف حمد و ستائش بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر شافی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آج جمعہ کے اس مبارک موقع پر عنوان جو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا وہ ہے مسلم نوجوان. اللہ رب العالمین اپنی جن نعمتوں کا قرآن میں ذکر کرتا ہے ان نعمتوں میں ایک نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی. اللہ تعالیٰ اس کے مراحل کو کئی جگہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اگر تم اپنے مراحل پر غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کیسے پیدا کیا تو تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ گے. اس کی عظمت کا احساس تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ تم کچھ نہیں تھے. نطفے کے ایک قطرے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ماں کے رحم کے اندر تمہیں سب سے پہلے وہاں پر تم نطفے کی شکل میں جمع ہوئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں گوشت کا لوتڑا بنایا. پھر اس لوتڑے کو اللہ رب العالمین نے ہڈیاں پہنائی اور ہڈیاں پہنانے کے بعد اس کے اندر روح کو پھونکا اور اسے انسان بنایا. اب جب یہ انسان پیدا ہوتا ہے رب نے کہا کہ انتہائی زیادہ ضعیف ہوتا ہے، انتہائی زیادہ محتاج ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے. اگر ماں نہ کھلائے تو یہ کھا نہیں سکتا. اگر ماں اس کی گندگی صاف نہ کرے یہ صاف کر نہیں سکتا. اگر ماں اس کا پیشاب صاف نہ کرے یہ ٹھنڈ میں پڑا رہے گا. کوئی اسے خود سے اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا. یعنی ضعف کے اندر، کمزوری کے اندر یہ بچہ اپنی زندگی کی اس دنیا کے اندر ابتدا کرتا ہے. جب ابتدا کرنے کے بعد یہ دھیرے دھیرے مراحل پر آگے بڑھتا ہے تو ایک مرحلہ آتا ہے جوانی کا مرحلہ. وہ مرحلہ جس میں یہ انسان، یہ نوجوان ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. جوانی وہ مرحلہ کہ جس کے اندر انسان اپنے اندر طوفان کی روانی سے پاتا ہے کہ ہر کام کرنا میرے لیے آسان ہے، ہر کام کرنا میرے لیے آسان ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. رب العالمین اس جوانی کے اندر ہمیں طاقت دیتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت، امتیاز دیتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تاکہ تم اس کا فیصلہ کر کے اپنے راستے کو چن سکو، حق اور باطل کی زندگی کو سمجھ سکو. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس جوانی کی عبادت کو سب سے زیادہ قیمتی عبادت قرار دیا کہ جوانی میں جو نوجوان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے وہ بزرگ کی عبادت کرنے سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جوانی کے اس مراحل کو قرآن میں بار بار بیان کیا. اگر آپ حدیثوں کو اٹھا کر دیکھیں سنن ترمذی کی روایت ہے، سید المرسلین کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس، کہ کسی بھی ابن آدم کی جتنی بھی اولادیں ہیں ان اولادوں میں کسی بھی اولاد کے قدم اپنے رب کے سامنے سے تب تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. میری گزارش میں تھوڑا آگے ہو کر آپ لوگ بیٹھ جائیں، گرمی بہت زیادہ ہے. پہلے ہم لوگ دور بیٹھتے ہیں تو پیچھے آنے والوں کو کافی تکلیف ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن کسی کے کندھے پلانگنے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. تو ہم پہلے آگے ہو جائیں تاکہ کوئی اس گناہ کے اندر ہماری وجہ سے ملوث نہ ہو. زیادہ آگے ہو کر بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ جائیں.
سید المرسلین کا فرمان ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی ابن آدم کے قدم اپنے رب کے سامنے سے تب تک نہیں ہٹ جائیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، اعمال ناموں کو کھولا جائے گا، حق اور باطل بتایا جائے گا کہ اللہ اس نے یہ اچھا کیا، اللہ اس نے یہ برا کیا۔ اس دن کے بارے میں بتایا کہ ہر ابن آدم، ہر آدم کی اولاد جب رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب تک کہ ان 5 کا جواب نہ دے دے وہ اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا، اس کا فیصلہ آسان نہیں ہو سکتا۔ وہ 5 چیزیں کون سی؟ ان عمرہ فیما افناہ، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه۔ اور 5 چیز ارشاد فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگے، اے نوجوان اپنی جوانی کی قدر کر، اپنی جوانی کی نعمت کی قدر کر۔ اس نعمت کے بارے میں قیامت کے دن تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ آج تیرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، عبادت کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے، برائیوں کو روکنے کے لیے اللہ نے تجھے طاقت دی ہے۔ اس جوانی کی قدر کر، ورنہ میدان محشر لگا ہوگا، رب کے سامنے تو کھڑا ہوگا۔ رب کہتا ہے، سید المرسلین کی زبانی رب کا یہ فرمان ہے کہ 5 چیزوں کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ پہلی چیز، تیری عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی عمر کو کہاں لگایا۔ تو کب مارا؟ 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 70 یا 80 سال کی عمر میں تیرا انتقال ہوا تو اعمال نامہ کھول کر تیرے جب تو نے شعور کا آیا تھا، جوانی جب تو نے جوانی کا آغاز کیا تھا، اگر مرد ہے تو جب احترام ہوا تھا، اگر عورت ہے پہلی بار جب سے اس کو حیض آیا تھا، ان 2 چیزوں کے بعد لڑکا اور لڑکی جب جوان ہو گئے، کہا کہ اس کے بعد سے لے کر جب تک تیرا انتقال نہیں ہوا ہر دن کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ سوچو اور غور کرو، کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک دن کے بارے میں سوال کرے گا کہ کل کا پورا دن، فجر سے لے کر رات تک کا میرا پورا وقت 24 گھنٹے یعنی فجر سے فجر تک کا وقت میں نے کہاں لگایا، رب کی اطاعت میں لگایا یا رب کی نافرمانی میں لگایا، ہر چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ دوسرا سوال کہا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے عام طور پر تو کہہ دیا کہ تیری عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ عمر کو تو نے کہاں لگایا، عمر میں نوجوانی بھی آ گئی، لیکن الگ سے کیا فرمایا، وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اور تیری نوجوانی کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ اے نوجوان، اے طاقتور نوجوان، اے عقل و شعور رکھنے والے نوجوان، تیری جوانی کے بارے میں رب تجھ سے سوال کرے گا کہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا، اپنی جوانی کی عمر کو کہاں لگایا، اپنے جوانی کے وقت کو کہاں لگایا، اپنے جوانی کے پیسے کو کہاں لگایا۔ جب تک کہ اس کے بارے میں سوال نہ ہو جائے تو رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔ تیسری اور چوتھی چیز ایک بار ارشاد فرمایا کہ رب تجھ سے سوال کرے گا تیرے مال کے بارے میں کہ تو نے کمایا کہاں سے تھا، حلال سے یا حرام سے، کس طریقے سے تو مال کو کما کر لایا تھا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ خرچ کہاں پر کیا تھا، حلال میں یا حرام میں، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور 5ویں چیز ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے مال کے بارے میں بھی سوال کرے گا، لایا کہاں سے، دیا کہاں سے۔ اور 5ویں چیز ارشاد فرمائی، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ سوال کرے گا کہ تیرا علم، تیرا شعور، تیرا علم جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا تھا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، جو علم تو نے سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک کہ سوال نہ ہو جائے تو رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا۔ میرے عنوان سے تعلق رکھنے والی چیز ان شبابہ فیما ابلاہ، اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کرے گا تیری جوانی کے بارے میں کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں لگایا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا۔ مستدرک حاکم کی ایک دوسری روایت ہے، سید المرسلین کا فرمان ہے، اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے کے پہلے نعمت جانو۔ وہ 5 چیز کون سی؟ اس میں ایک چیز ارشاد فرمائی شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو نعمت جانو، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو رب کے راستے میں لگاؤ، اپنی جوانی کو سید المرسلین کی محبت کے اندر لگاؤ، اپنی جوانی کو نیکیوں کے کاموں میں لگاؤ، اپنی جوانی کو برائی سے بچنے میں لگاؤ۔ رب تجھ سے سوال کرے گا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے کے پہلے نعمت جان۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے کے پہلے نعمت جان۔
کہ رب نے ابھی جوانی دی ہے، تو طاقتور ہے، شعور رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، جب تک نوجوان ہے بڑھاپے کے آنے کے پہلے جوانی کی قدر کر اور رب کے راستے میں لگا لے، ورنہ اللہ تعالیٰ تجھ سے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا۔ نوجوان ہیں ہم، طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارا روزانہ، ہمارا 24 گھنٹے کا دن اللہ کے راستے میں کتنا لگتا ہے؟ کیا کبھی کسی نوجوان لڑکی نے، کیا کبھی کسی نوجوان لڑکے نے اس بارے میں غور کیا کہ اللہ رب العالمین جوانی کو کتنی بڑی نعمت بتاتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کے واقعات کے اندر ان کی جوانی کا ذکر کیا۔ اللہ چاہتا ہے ظاہر بتا دیتا کہ یہ نبی تھے، ان کی یہ زندگی تھی، یہ معمولات سے یہ عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کی جوانی کا ذکر کیا تاکہ ایک مرد، ایک عورت، ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک نوجوان مسلمان، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ان نبیوں کے واقعات کو جب سنے تو اس کے اندر یہ جذبہ جاگ جائے، اس کے دل کے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ میرے نبی، ہمارے پاس جو انبیاء کے سلسلے کو بھیجا گیا، ان انبیاء کے اندر جب نبی نوجوانی کے عالم میں عبادت کیا کرتے تھے، یہ عمل کیا کرتے تھے، تو میری بھی ذمہ داری کہ میں یہ عمل کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب رب العالمین نے ذکر کیا، ان کی نوجوانی کا ذکر کیا کہ جب وہ جوان ہو گئے، جوانی کی عمر میں آ گئے، گھر میں کیا دیکھا کہ ابا بتوں کے بنانے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، اپنے ابا غلط راستے پر ہیں۔ آج ہمارا مسلم نوجوان ہے، اگر شعور رکھتا ہے میں حق پر، میں توحید پر، میری ذمہ داری ہے کہ اگر میرا باپ شرک کرے میں اسے بتاؤں، میری ماں اگر بدعت کرے میں اسے بتاؤں، اگر میرے ماں باپ، میرے گھر والے توحید سے، سنت کے راستوں سے ہٹے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں انہیں دین اور شریعت بتاؤ، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نوجوان لڑکا، اس عمر کے اندر کہ جس عمر کے اندر نوجوانوں سے نہ جانے کتنے جذبات ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے چونکہ ان کو نبی بنایا تھا، شعور کی عمر میں آئے، جوانی کی عمر میں آئے، جیسے ہی جوان ہوئے گھر کے اندر دیکھا کہ ابا تو عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ابا تو بتوں کے بنانے والے، گھر سے شروعات کی، یا آبتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابو، کیوں عبادت کرتے ہو آپ ایسے معبودوں کی جو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، آپ ان کے بنانے والے، آپ نہ بناؤ تو یہ بن نہیں سکتے، نہ دیکھ سکے، نہ لے سکے، نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، یہ میرے ابا و معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے چھوڑ دو۔ قوم والوں کو سمجھایا، نہیں سنا، اور جب ان بتوں کو توڑا تو قوم والوں نے یہی لفظ کہا کہ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ سورہ انبیاء کے اندر یہ آیت اسی طرح موجود ہے کہ قوم والوں نے کہا کہ لوگوں سنو، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے ان بتوں کے بارے میں برا بھلا بولتے ہوئے۔ یعنی وہ نوجوان کس کام میں لگے تھے؟ دین کے کام کے اندر، دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر، دین کو پھیلانے کے اندر، شرک کے خاتمے کے اندر، بدعت کے خاتمے کے اندر، دین کو عام کرنے کے اندر۔ یہ قوم کہہ رہی ہے کہ وہ نوجوان عام تھا اس زمانے کے اندر کہ پورے سماج کے اندر اگر کوئی نوجوان دعوت کا کام کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ نوجوان اپنی جوانی کو رب کے راستے میں لگاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا کہ سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے ان بتوں کے بارے میں بولتے ہوئے کہ یہ بت تم جسے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ فائدہ دے سکتے، نہ نقصان دے سکتے، اے قوم والو تم کیوں ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ جب باپ ایسا نوجوان تو بیٹا بھی ایسا ہی نوجوان۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ایک نوجوان تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں جب قرآن میں ذکر کیا، محدثین کا اختلاف ہے، مفسرین کا اختلاف ہے ان کی عمر کے تعلق سے، کسی نے کہا کہ 7 سال، کسی نے کہا 12 سال، کسی نے کہا 14 سال، 18 سال تک کی روایت آتی ہے جب وہ ان کا واقعہ ہوا کہ باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے سن، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے سن، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا؟ نوجوان جوانی کے جذبات ہوں گے، جوانی کی چاہتے ہوں گی، نہ جانے کتنی چاہتے ان کے دل میں مچلتی ہوں گی، لیکن سوچو وہ نوجوان کیسے تھے، ان کی جوانی کی اطاعت میں کیسی گزرتی تھی کہ باپ کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے سن، ابھی تو نے جوانی کا کچھ حصہ دیکھا ہے، ابھی تو جوان ہوا ہی ہے، ابھی تو نے دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، لیکن میرے رب نے کہا ہے، میرے رب کا یہ فرمان ہے، میرے رب کا یہ ارشاد ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے رب نے مجھے خواب کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں۔ وہ نوجوان کیسا ہوگا، اس نوجوان کی جوانی کیسی ہوگی، اس نوجوان کے دل میں توکل کیسا ہوگا، اس جوان کے دل میں رب کا بھروسہ کیسا ہوگا کہ وہ نوجوان کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابو سنو، میں نوجوان ہوں اپنی جگہ، طاقت ہے اپنی جگہ، شوق ہے اپنی جگہ، خواہشات ہے اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، اے میرے ابا جان لیکن سنو، رب نے جو کہا ہے کر دو، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔
गर्दन काटी जा रही है और बेटा क्या बोल रहा है, अब्बा गर्दन काट दो, मैं इंशाअल्लाह सब्र करके दिखाऊंगा। रब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। सूरह यूसुफ को कभी सुकून के साथ अपने घर में तर्जुमे से एक बार पढ़ना, आपको मजा आएगा, लगेगा कि नबियों की जवानी कैसी गुजरती थी, और अगर वो जवानी आपने समझ ली, इंशाअल्लाह हमारी भी जवानी उसी इताअत के अंदर गुजरेगी इंशाअल्लाह। कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान है। रब कुरान में सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला उनकी जवानी का नक्शा खींचते हुए इरशाद फरमाता है कि वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नौजवान हो गए, जवानी की उम्र में आ गए, हमने उन्हें इल्म दे दिया, हमने उन्हें हुकूमत दे दी, हमने उन्हें ताकत और हिकमत दे दी, हमने उन्हें अक्ल और शऊर दे दिया। और जब शऊर दे दिया तो उसके बाद फौरन आजमाइश भी आ गई। हमारे साथ भी आती है, गलत रास्ते हमारे सामने भी खुले हैं, लेकिन हम वैसा सबर नहीं कर पाते जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। रब ने कुरान के अंदर इन वाकयात को कहानियों के लिए जिक्र नहीं किया कि किस्सा सुनना, मजा लेना और सो जाना। रब ने वाकयात को, अंबिया के वाकयात को, नबियों के किस्सों को इसलिए जिक्र किया कि ये तुम्हारे आइडियल है, ये तुम्हारे नमूने हैं, इन जैसा बनोगे तो रब तुम्हें जन्नत में जगह देगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में रब्बुल आलमीन कुरान में जिक्र करता है कि ये यूसुफ जब जवान हो गए, हमने इन्हें हिकमत दे दी, हमने इन्हें अक्ल दे दी, हमने इन्हें शऊर दे दिया। और जैसे ही शऊर दिया, क्या मामला हुआ, अकल बेटे के साथ आजमाइश। कैसी आजमाइश? वरावदतहुल्लती हुआ फी बैतिहा, जिसके घर में ये रहते थे, अमीर की बीवी इतनी खूबसूरत थी और हजरत यूसुफ मशहूर थे अपनी खूबसूरती के अंदर कि उनसे पहले उन जैसा खूबसूरत कायनात के अंदर दूसरा कोई नहीं आया। हजरत यूसुफ को जब देखा तो उनको बहकाना शुरू कर दिया, जिनाकारी की तरफ बुलाना शुरू कर दिया, हरामकारी की तरफ बुलाना शुरू कर दिया और कह दिया, है ताला जो करना है कर लो, मैं आपके लिए हर चीज हासिल करने को तैयार हूँ। लेकिन वो जवान, उसकी जवानी रब के रास्ते में थी, उस जवान को अल्लाह का डर था, उस जवान के दिल में अल्लाह का खौफ था। हमारे सामने भी गुनाह खुला है, हमारे सामने हराम खुला है, हम हराम पर चले जाते, हमारे दिल में अल्लाह का डर नहीं आता, अल्लाह का खौफ नहीं आता, तकवा नहीं आता। उस नौजवान को जब लोगों ने बुलाया कि जिनाकारी जिसमें बज़ाहिर मजा है, दुनिया का मजा है, आओ इसे पूरा कर लो, उन्होंने एक जुमला कहा, रब्बी अस्सिज्न अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, मैं जेल जाना ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन इस गुनाह को करना पसंद नहीं करता। अल्लाह मुझे जेल दे दे, अल्लाह मुझे तकलीफें दे दे, सारी तकलीफें बर्दाश्त, लेकिन मैं तेरे रास्ते से हटना नहीं चाहता, मैं शहवाज के रास्ते पर नहीं जाना चाहता। सही बुखारी की रिवायत है, सैयदुल मुरसलीन का फरमान है कि हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को उन चीजों से भर दिया है जो दुनिया में मुश्किल है, और जहन्नम को किन चीजों से भर दिया है, हर शहवत वाली चीज, दुनिया में मजा देने वाली चीज, जितनी चीजों में दुनिया में मजा आता है वो तमाम के तमाम जहन्नम में जाने वाले अमाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करके हम नौजवानों को ये हिदायत दी कि गुनाह के रास्ते को छोड़ देना, चाहे इस रास्ते में दुनिया की तकलीफ आए बर्दाश्त कर लेना, परेशानी आए बर्दाश्त कर लेना, चाहे तेरा कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन रब के रास्ते को ना छोड़ना। वो नौजवान थे, उनकी ख्वाहिशें थी, लेकिन उनकी ख्वाहिशें इस्लाम से आगे नहीं थी, अल्लाह से आगे नहीं थी, तकवे से आगे नहीं थी, रब के डर से आगे नहीं थे। अरे उनको छोड़िए, खुद हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनको रब्बुल आलमीन ने सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए मोहम्मदियों, ए मुसलमानों, ए उम्मत मोहम्मदिया में आने वालों, तुम लोगों के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और नमूना बनाया गया है। आपकी जवानी का जिक्र हदीसें पढ़ो, सीरत पढ़ो, सीरत निगारों ने लिखा कि वो नौजवान, क्योंकि अरब के अंदर 40 साल तक जवानी को माना जाता है, अरब के अंदर 40 साल तक आदमी जवान होता है, जवानी माना जाता है। आपको नबूवत कब दी गई? 40 साल की उम्र में। 40 साल से पहले अल्लाह ताला ने उसी माशरे के अंदर आपको जिंदगी दी, आप वहां जिंदा रहे, आपने अपनी जिंदगी को गुजारा, आपकी जवानी को उन लोगों में गुजारा। नबूवत का पहला दिन कि जब रब ने कहा सैयदुल मुरसलीन, अपने खानदान वालों को डराइए, आप सफा पहाड़ी पर चढ़े। चढ़ने के बाद कौन सा जुमला कहा? ये जुमला कहा कि ए लोगो अल्लाह को मानो, ए लोगो 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ए लोगो रोजा रखो, ए लोगो हज करो। नहीं, क्या कहा? ए लोगो बताओ, मैं तुम्हारे दरमियान एक लंबी उम्र रहकर आया हूँ, जवानी गुजार कर आया हूँ, बताओ अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़
کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، الم تم مصدقیہ، کیا میری تصدیق کرو گے؟ کیا میری بات مانو گے؟ ساری زبانوں نے، پورے مکہ والوں نے، جن میں آپ نے اپنی جوانی کو گزارا تھا، نوجوان کیسا ہونا چاہیے، جوانی کیسی ہونا چاہیے کہ جن لوگوں میں انہوں نے زندگی گزاری، سارا مکہ ایک ساتھ چلا کر کہتا ہے کہ جو کہنا ہے کہہ دو، جو بتانا ہے بتا دو، ماں شرم نہ رہے کل جذبہ سب تو کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، آپ جو کہو گے آپ کی بات کو سچ مانا جائے گا۔ جوانی کے عالم میں مکہ والے کہا کرتے تھے یہ صادق ہے، سچا ہے، یہ امین ہے، امانت دار ہے، یہ امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ چاروں طرف شراب خوری جہاں پر عام تھی، شراب پینا جہاں پر عام تھا، شراب پینے کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں سید المرسلین نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ مکہ کہ جہاں پر برہنہ ہو کر طواف کیا جاتا تھا، کپڑے نہ پہننا کوئی گناہ اور عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، فحاشی جن لوگوں کے درمیان عام تھی، اس زمانے میں بھی سید المرسلین نے کبھی اپنا لباس نہیں اتارا۔ آپ حیا سے پہ کر، آپ شرم کے پہ کر، آپ شرم اور حیا کے لیے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ اپنی جوانی کے اندر تھے۔ ہم بھی نوجوان، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں محمدی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان کے امتی، ان کو آئیڈیل اور نمونہ ماننے والے، ان کو مان کر جنت میں جانے کا دعویٰ کرنے والے، ان کی زندگی دیکھو اور ہماری زندگی دیکھو۔ سید المرسلین کا فرمان ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ کرنے والی چیز نہ ہوگی۔ میدان محشر وہ کہ زمین تپ رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، پریشانی اور پسینے کا یہ عالم ہوگا، کوئی پیر تک ڈوبا ہے، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہے، کوئی جسم سے ڈوبا ہے، کوئی سر تک ڈوبا ہے، پریشانی کا عالم، کوئی سایہ نہ ہوگا۔ رب کہتا ہے کہ اس میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے 7 طرح کے لوگوں کو جگہ دے گا۔ ان میں سے کون نوجوان؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو رب کی عبادت کے اندر گزارا، اپنی جوانی کو رب کے راستے میں لگایا، اپنی جوانی کو دین کی خاطر لگایا، اپنی جوانی کو رب کو راضی کرنے کے اندر لگایا۔ ہم بھی نوجوان ہیں، دل پر ہاتھ رکھو اور دیکھو کہ کیا میری جوانی میرے رب کے راستے میں گزر رہی ہے، میرا دن رات رب کے راستے میں گزر رہا ہے۔ اللہ اگر مجھ سے پوچھے گا کل روز قیامت، وہاں یہ زبان جھوٹ نہ بول پائے گی، وہاں فریب نہ چلے گا، وہاں مکر نہ چلے گا، وہاں جو ہے حق وہی چلے گا۔ رب پوچھے گا نوجوان بتا تو اپنی جوانی کو کہاں لگا کر آیا ہے، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ رب کہتا ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے اگر جگہ چاہتے ہو اپنی جوانی کو رب کے راستے میں لگا دو۔ ارے وہ عمر 36 سال کی عمر میں جب مسلمان ہوئے، یہی وہ عمر کہ انہوں نے اپنی جوانی کو دین کے راستے میں سے لگایا کہ جب سید المرسلین نماز پڑھتے، چھپ کر نماز پڑھتے، عمر نے کہا کہ سید المرسلین حق پر ہونا، اللہ حق ہے نا، آپ حق ہونا، آپ سچے نبی ہونا۔ آپ نے کہا ہاں چلو آج کعبہ کے اندر نماز پڑھیں گے، کعبہ کے اندر ظہری نماز پڑھیں گے، پہلی اسلام کی نماز اسی نوجوان نے پڑھائی جس کی جوانی رب کے راستے میں گزرتی تھی۔ کیا کہا؟ اے سید المرسلین چلیے ہمیں اپنی جوانی جب رب نے دی ہے دین کے راستے میں لگانا ہے۔ کہا کیا؟ چلیے اے سید المرسلین کعبہ کے اندر آج ہم سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے۔ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ مکہ والوں سنو، جو یہ چاہتا ہے، اگر کوئی ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا نہ رہے، اگر کوئی بیٹا یہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اکیلی ہو جائے، وہ آئے اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روک کر دکھا دے۔ نوجوانوں کی جوانی، حیا دیکھنا حضرت عثمان غنی سے دیکھو، 36 سال کی عمر ہے حضرت عثمان غنی، وہ عثمان کے ایک مرتبہ سید المرسلین پانی میں پیر ڈال کر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کا کپڑا جو تھا تقریباً گھٹنے تک، یہاں پر گھٹنے تک، چونکہ یہ سطر نہیں ہوتا، گھٹنے تک کپڑے کو مرد کھول سکتا ہے، کپڑا یہاں تک اٹھا ہوا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا دیتے ابوبکر اجازت مانگ رہے ہیں، کہا اجازت دے دو آنے دو، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ کہا عمر آنا چاہتے ہیں، کہا اجازت دے دو، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ کہا عثمان آنے
वाले हैं। कहा रुक जाओ, आपने अपने कपड़े को नीचे कर लिया, घुटने तक जो कपड़ा था उसको नीचे कर लिया और कहा उस्मान को बुलाओ, अब उस्मान को बुला लो। साहबा ने सवाल किया, ए सैयदुल मुरसलीन, अबू बकर आए आप ऐसे ही बैठे रहे, उमर आए आप ऐसे ही बैठे रहे, उस्मान आए क्या मामला है कि आपने कपड़े को नीचे कहा? आपने जुमला इरशाद फरमाया, अला सही में रजल या सही में मलाइका। ए मेरे साथी सुनो, क्या मैं एक इंसान से शर्म न करूं कि जिससे फरिश्ते भी शर्माते हैं? ये नौजवान थे, हजरत उस्मान नौजवान थे, अभी शादी ब्याह का माहौल है, हमारे नौजवान भाई भी है, बहनें भी है, लड़कियां भी है, हमारी लड़कियां तो छोड़ दो माएँ भी मौजूद है, हमारे नौजवान भाई भी मौजूद है। लिबास कैसा पहनते हैं? जींस नीचे, टी शर्ट ऊपर। कभी इस नौजवान को गलती से मस्जिद में आना पड़ जाए, रुकू और सजदा करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है कि रुकू कैसे करूं, सजदा कैसे करूं। यह हजरत उस्मान की उम्मत है, यह हजरत उस्मान को मानने वाली उम्मत है कि जिनकी शर्म की फरिश्ते कसम खाया करते थे, कि जिनसे फरिश्ते शर्माया करते थे कि उस्मान वो है जिससे फरिश्ते हया करते हैं, मैं उससे हया क्यों ना करूं। हमारी नौजवान बहनें भी बैठी है, शादी ब्याह का माहौल है। मैं तो कहता हूँ कि एक तरीके से फहासी और अय्याशी का एग्जीबिशन लगाया जाता है हमारे यहाँ शादियों के अंदर। लिबास कैसा? लिबास पहले हैं, हदीस से 50 बार हम जैसे 50 मौलाना बयान कर चुके हैं, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। बात कर रहा हूं मैं जवानी की, कि अल्लाह के लिए अपनी जवानी को रब के रास्ते में लगाओ। हमारे यहाँ पर औरतें, हमारी माएँ बहनें, खुसूसन हमारी नौजवान बहनें ऐसा लिबास पहनती है कि सैयदुल मुरसलीन का फरमान है कि 2 तरह के जहन्नमियों को मैंने देखा नहीं है जो आने वाले हैं। कौन? एक तो वो लोग कौमुन माहुम मसियात, एक ऐसी कौम के जिनके हाथ में कोड़े होंगे और लोगों को कोड़ों से मारेंगे। और एक कौम कौन? निसाउन कासियातुन आरियात मुमीलातुन माइला। एक तरह का जहन्नमी औरतें ऐसी है जो आने वाली है, मैंने उन्हें देखा नहीं है। यानी अरब जो शराब का आदि था, अरब जो जुए का आदि था, अरब जो कत्ल वारतगिरी में आम था, लेकिन उस अरब में भी ऐसी पहाड़ी नहीं पाई जाती थी, ऐसी बेगैरती नहीं पाई जाती थी जो आज हमारे समाज के अंदर पाई जाती है। सोचो, वो काफिर थे, बुतों की इबादत करने वाले थे, शराब पीने वाले थे, नशा करने वाले थे, जुआ करने वाले थे, बच्चियों का दफन करने वाले थे, लेकिन उनमें भी यह अय्याशी नहीं पाई जाती। क्या कहा सैयदुल मुरसलीन ने कि एक औरत मैंने जहन्नम में जाने वाला एक तरह का तबका औरतों का भी देखा नहीं है, आने वाला है। वो कौन सी औरतें? कपड़े पहनेंगी लेकिन बरहना रहेंगी, खुद भी अट्रैक्ट होंगी और लोगों को अपनी तरफ खींचने वाली होंगी, सरों पर जूड़े ऐसे बनाएंगी जैसे ऊंट के कोहान होते हैं, यानी ऊंचे ऊंचे सरों पर जूड़े बनाएंगी। आपने आगे इरशाद फरमाया कि ऐसी औरतें कभी जन्नत के अंदर नहीं जाएंगी, ऐसी औरतें जहन्नम के अंदर जाएंगी। और ये जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती, जबकि जन्नत की खुशबू इतने इतने साल की मसाफत तक फैली होती है, यानी जन्नत सेंटर में चारों तरफ उसकी खुशबू उड़ती होगी। लेकिन ऐसी औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। ये हजरत उस्मान के मानने वाली उम्मत, ये हजरत उस्मान की हया को मानने वाली उम्मत, कि वो उस्मान के जिनसे फरिश्ते शर्म करते थे, उनकी उम्मत, उनके बाद आने वाली ये उम्मत कि अपनी बहनों को ऐसा लिबास पहनाते हैं। हम सब इसके अंदर मुलव्विस है। हम में से कितने बाप है जो अपनी नौजवान लड़कियों को शादी ब्याह के अंदर, खुसूसन में शादियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसका मौसम है, ऐसा लिबास पहनाकर फाखर के साथ एक बाप अपनी नौजवान लड़की को लेकर जाता है कि वो नौजवान लड़की ने लिबास तो पहना है, लेकिन पहनना ना पहनना एक बराबर। मैं भाई हूँ, अपनी नौजवान बहन को शादी में, मेलों में, शॉपिंग मॉल में ऐसी ड्रेस पहना कर ले जाता हूँ कि उसका कपड़ा पहनना ना पहनना एक बराबर है। अरे वो तो जहन्नम में जाएगी, क्या क्यों बच जाएगा? सैयदुल मुरसलीन का फरमान है, ला यदखुलुल जन्नत दय्यूस, दय्यूस कभी जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। पूछा दय्यूस कौन है? कहा दय्यूस कौन है? कहा अल्लज़ी ला यग़ीरु अला अहलिही, वो इंसान कि उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी माँ, उसकी बीवी बेपर्दा घूमे, वो बेपर्दा लेकर घूमे और उससे गैरत ना आए, ऐसा मर्द कभी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। हया की बात कर रहा हूँ, जवानी की बात कर रहा हूँ। उन सहाबाए कराम ने अपनी जवानी को रब के रास्ते में लगाया। वो कैसी जवानी थी, 50 बार वाक़यात को मैं बयान कर सका हूँ। ग़ज़वा उहद का मौका है, उहद की जंग होने वाली है। ये ऐसी जंग थी कि मदीना में सहाबाए कराम थे, इन पर आकर हमला किया गया था। एक सहाबी है, नौजवान सहाबी,
شادی ہوئی ہے، ابھی نکاح ہوا ہے اور رات گزار رہے ہیں، یعنی پہلی رات گزار رہے ہیں، نام ہے حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید المرسلین کا اعلان ہوتا ہے چلیے اللہ کے راستے میں جنگ پر چلنا ہے، چلیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ میں رات گزار رہا تھا، رات میں نے گزاری تھی، چاہتا تو غسل بھی وہ شادی کر سکتے تھے، لیکن سید المرسلین کا فرمان آ جائے اس کے بعد غسل کا وقت یہ ممکن نہیں کہ میں اتنا انتظار کر لوں، مجھے تو عمل کرنا ہے، عمل کر رہا ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ ہم بھی نوجوان ہیں، 50 حدیثیں ہم بھی سنتے ہیں، نشہ کرنا حرام، کون نوجوان نہیں جانتا؟ بیڑی سگریٹ تمباکو ہر قسم کا نشہ حرام، کون نوجوان نہیں جانتا؟ لیکن ہمارے نوجوانوں کا اکثر 30 40 50 روپے روز نشے کے اندر جاتا ہے۔ کون نوجوان نہیں جانتا کہ چوراہوں پر بیٹھنا اسلام میں حرام، لیکن ہمارا نوجوان چوراہوں پر بیٹھتا ہے۔ جوانی کی بات کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اس جوانی کی قدر کرو۔ کون نوجوان یہ نہیں جانتا کہ سید المرسلین نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے کہا سید المرسلین ہمارے کئی کام ایسے جو راستوں پر ہوتے ہیں، آپ نے کہا اگر راستے پر بیٹھو آپ اس طریق حق کہا، راستے کے حق کو ادا کرو۔ کہا کیا حق ہے؟ کہا نظریں نیچی رکھو، آواز نیچے رکھو، غیر محرم جائے نظروں کو جھکا لو، آتے جاتے لوگوں کو سلام کرو۔ ہمارا نوجوان پان کی دکان، چائے کی ہوٹل، عام جگہوں پر چوراہے پر ہمارا نوجوان کسی بھی مسلم محلے میں چلے جاؤ، انٹری کے اوپر 8-10 نوجوان بیٹھے ہیں، کہا آواز نیچے رکھو، وہ تیز آواز میں بات کرتے ہیں۔ کہاں نظریں جھکا لے، نظریں جھکانا دور کی بات، جو گزرتا ہے اس پر جملے کستے ہیں۔ کہاں گیا آتے جاتے لوگوں کو سلام کرو۔ یہ نوجوان آپس میں اتنی گالیوں سے بات کرتے ہیں کہ وہاں سے گزرنے والا بھی شرما جائے۔ یہ ہے نوجوان، یہ مسلم نوجوان کہ جس کو صحابہ کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم ہوتا ہے کہ صحابہ سنو، سید المرسلین نے کہا کہ چلو جنگ کے لیے جانا ہے، اسی ٹائم غسل کا بھی انتظار نہیں کیا، ناپاکی کے عالم میں جنگ کا لباس پہنا اور جنگ کے لیے آ گئے۔ اب جنگ میں آ گئے، جنگ میں قتال کیا، شہید ہو گئے۔ سید المرسلین نے کہا ارے وہ پہاڑوں کے اوپر مجھے کون نظر آ رہا ہے؟ وہ حنظلہ بن ابی عامر ہے۔ صحابہ کرام کو سید المرسلین نے اس نوجوان کی فضیلت، اس نوجوان کا مقام، اطاعت رسول کا فائدہ، اللہ کے رسول کو ماننے کا فائدہ، اللہ کے دین کی اطاعت کرنے کا فائدہ، جوانی کو اللہ کے راستے میں لگانے کا فائدہ بتایا کہ میرے ساتھیوں سنو، یہ حنظلہ ہے، اس کی شادی ہوئی تھی، ناپاکی کے عالم میں تھا، جنگ کا اعلان سنا، بنا نہائے جنگ کرنے آ گیا۔ اے میرے ساتھیوں سنو، رب نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ہے، وہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ، وہ صحابی کہ جس کو غسل دینے کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ وہ نوجوان تھے کہ ان کی جوانی، ارے پچاتے واقعات جنگ کے اٹھا لو کہ غزوہ احد کا موقع، غزوہ بدر کا موقع۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کے یہ بھائی تھے، عمیر ان کا نام تھا، چھوٹے سے صحابی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 16 سال کی عمر کے بعد صحابہ کرام کو جنگ میں لیا جاتا تھا، چھوٹے سے تھے، جنگ میں نکل آئے اور حضرت صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ عمیر جگہ جگہ چھپ کر چلا کرتا تھا کہ کہیں سید المرسلین مجھے دے کر واپس نہ لوٹا دے۔ جنگ کا اتنا شوق، دین میں لڑنے کا اتنا شوق، دین کے لیے جان دینے کا اتنا شوق نوجوانوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ حضرت رافع بن خدیج، سمرہ بن جندب، مشہور واقعہ کہ دونوں چھوٹے تھے، سب لگائی گئی کہ کن کو لیا جائے گا کن کو نہیں لیا جائے گا، اپنے انگوٹھوں پر کھڑے ہو گئے تاکہ ہم بڑے نظر آئیں اور سید المرسلین ہمیں جنگ کے اندر لے لیں۔ ارے یہ نوجوان تھے، یہ زید ابن دفنہ ایک نوجوان تھے کہ سید المرسلین پر جب ایمان لائے کافروں نے پکڑا اور ان کو کھمبے سے باندھ دیا، کھمبے سے باندھ دیا۔ اب باندھنے کے بعد چاروں طرف سے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں چاقو، الگ الگ طریقے سے وار کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی، ایک کافر زور سے وار کر کے تیز خنجر ان کے سینے میں اتار دیتا ہے اور ایک سوال کرتا ہے، اے زید بتا، اے زید بتا، اے صحابی بتا، اب تو یہ چاہتا ہوگا نا کہ تیری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھمبے پر باندھ دیا جائے اور ایسے جو تیرے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے۔ وہ نوجوان کہ جس کی جوانی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرتی تھی، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ایک آدمی سن، تو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، واللہ ما يحب ان يكون محمد صلی اللہ علیہ وسلم في مكانه الذي هو فيه ويسوقه الشوق۔ ایک آدمی سن،
تو اتنی بڑی بات کر رہا ہے کہ میری جگہ ان کو باندھ دیا جائے. ارے میں صحابی ہوں, میری جوانی رب کے اور دین کے لیے قربان ہے. میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان بخشی کے بدلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے. جان کی بات کر رہا ہے. ارے میری جوانی رب کے دین کے لیے ہے, میری جوانی اللہ کے دین کے لیے ہے, میری جوانی رب کے راستے میں قربان ہونے کے لیے ہے. صحابہ کرام نے اپنی جوانیوں کو دین شریعت کے لیے قربان کر کے دکھایا. ایک صحابی حضرت عمرو ان کا نام ہے, 7 سال کی عمر میں قوم کی امامت کیا کرتے تھے. 7 سال کی عمر حافظ تھے اور قوم کی امامت کیا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید 16 سال کی عمر میں سید المرسلین نے انہیں ایک پورے گروہ کا, ایک پوری جنگ کا سپہ سالار بنایا تھا 16 سال کی عمر کے اندر. سوچو وہ نوجوان کیسے تھے, ان کی جوانی کا کیا عالم تھا, ان کی جوانی میں کیا دینداری پائی جاتی تھی. ارے آپ کے پاس آج ایسے موقع نہیں کہ آپ کو جنگ کرنے جانا ہے, قتل کرنے جانا ہے, گردن کٹانے جانا. آپ کے لیے تو چھوٹے موقع ہیں, دین پر عمل کرنا ہے, امر بالمعروف کا کام کرنا ہے, بھلائی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, دین کو عام کرنا ہے, توحید کو عام کرنا ہے, بدعتوں کو ختم کرنا ہے. اللہ کے لیے اس کے لیے تو اپنی جوانی لگا دو. ایک مرد, ایک عورت. ارے اس زمانے میں ہماری نوجوان صحابیات, ہماری امہات المومنین, حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 12, 13 سال, 16 اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے ہم تک روایتوں کو پہنچایا. اس جوانی میں دین کا کیسا جذبہ تھا. اگر آج حضرت عائشہ محنت نہ کرتی, ان جیسی نوجوان صحابیات سوال نہ کرتی, تو بتاؤ ہماری ماؤں بہنوں کو کیسے پتا چلتا حیض کے مسائل کیا ہیں, نفاق کے مسائل کیا ہیں, عورت گھر میں زندگی کیسے گزارے, عورت نماز کیسے پڑھے, کب پڑھنا ہے کب چھوڑنا ہے, روزہ کب رکھنا ہے کب چھوڑنا ہے. یہ احکامات کنہوں نے پہنچائے؟ ان نوجوان امہات المومنین نے, ان نوجوان صحابیات نے. حضرت ابو ہریرہ اگر حدیث سے نقل نہ کرتے تو حدیثوں کا خزانہ کہاں سے آتا؟ حضرت حسن اور حسین یہ جوانی تھی. علی بن ابی طالب اسلام میں سب سے پہلا مسلمان ہونے والا نوجوان کو حضرت علی بن ابی طالب. ان لوگوں کے دلوں میں کون سا ایمان تھا, کون سی غیرت تھی کہ انہیں جوانی, اپنی جوانی دین کے لیے دینا زیادہ پسند تھی, اپنی جوانی رب کے راستے میں لگانا پسند تھی. آج ہم اس نصیحت کو اگر پڑھ لیں, حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں کہ نوجوان سن, اگر جوانی گزارنا چاہتا ہے تو اپنے نوجوان, اپنے بیٹے کو ایک مسلم نوجوان کیسا ہونا چاہیے بتاتے ہوئے حضرت لقمان سورہ لقمان کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وہ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے ایک باپ کہتا ہے, حضرت لقمان کہتے ہیں کہ میرے بیٹے سن, تو کبھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم, سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی ایک نوجوان شرک سے پاک ہونا چاہیے. اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بننا. ہم میں سے کتنے نوجوان بھائی یہاں بیٹھے ہیں؟ انشاءاللہ صرف 5 منٹ کا وقت اور آج زیادہ ہو گیا, 5 منٹ کا وقت اور لوں گا آپ کا. ہم نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر بوڑھا باپ موجود ہے, بوڑھی ماں موجود ہے, ہماری بہنیں یہاں پر ہیں, ہمارے بھائی یہاں پر ہے. ہمارا ان کے لیے کتنا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے. حضرت لقمان اپنے نوجوان بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے سن, رب نے تجھے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر, اپنے ماں باپ کی اطاعت کر, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر. کب تک؟ جب تک کہ ماں باپ تجھے شرک کا حکم نہ دے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا, اگر وہ تجھے کہیں کہ میرے ساتھ شرک کر تو شرک نہ کرنا, لیکن کیا کرنا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا کے ہر عمل میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا. ہمارے ماں باپ بھی ہیں, ہمارے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں, ہمارے گھر میں ایسے ماں باپ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا جوان بیٹا ایک بار ان کے کمرے میں آ کر پوچھ لے, ابو آپ کی طبیعت کیسی ہے, امی آپ نے کھانا کھا لیا, امی آپ پریشان تو نہیں ہو, میرے لائق کوئی کام ہے کیا؟ ایک نوجوان لڑکی ہے, اپنا سارا دن انٹرنیٹ اور حرام کاریوں میں بتا رہی ہے. اس کی ماں چاہتی ہے ایک بار بیٹی آ کر پوچھے, امی آپ کی طبیعت کیسی ہے, کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ ایک نوجوان ہو کہ سب سے پہلے توحید کو عمل کرنے والا اور شرک سے پاک ہو, دوسرے نمبر پر ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا, ماں باپ کی اطاعت اور ان کی باتوں کو سننے والا, باپ جو کہہ دے اگر حق ہے وہاں رکنے والا, ماں جو کہہ دے اگر حق ہے وہاں رکنے والا, جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حکم نہ دے. نوجوان وہ جو اپنی ماں باپ کی اطاعت کرنے والا ہو. تیسری چیز, نوجوان وہ کہ حضرت لقمان نے ارشاد فرمایا یا بنیا انها ان تقول مثقال حبۃ فی السماوات او فی الارض, اور اللہ اے لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے سن, اے نوجوان سن,
کبھی کوئی گناہ نہ کرنا، کبھی کوئی گناہ نہ کرنا، ہر وقت یہ یاد رکھنا کہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نوجوان اپنی جوانی کو شاید اس راستے میں لگائیں، ہمیشہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے سن، اگر تو کوئی گناہ کر کے آسمانوں میں چھپا دے، زمین میں چھپا دے، پہاڑ میں چھپا دے، تو اس رب کی عبادت کرتا ہے کہ وہ تیرے ہر گناہ کو لانے کی طاقت رکھتا ہے، کہیں بھی چھپا دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لطیف الخبیر، بڑا باریک جاننے والا ہے، بڑا باریک خبر رکھنے والا ہے۔ اے نوجوان، اپنی جوانی کو رب کے مراقبے کے اندر لگا، دین کے کاموں میں لگا، نیکی کے کاموں میں لگا، دعوت و تبلیغ کے کاموں میں لگا، دین کے کاموں میں لگا، صحابہ جیسا کردار اپنے اندر پیدا کر، ان کے جیسی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کر، کیونکہ اگر تو نے وہ عبادت کر لی، انشاءاللہ عرش کے سائے کے نیچے تجھے جگہ ملے گی، جنت میں تجھے جگہ ملے گی، جہنم سے تو بچ جائے گا۔ مختصر سے وقت میں جو باتیں میں نے یہاں پر کی، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، ہم نوجوانوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اتنی قیمتی جوانی جو تو نے ہمیں دی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے، اللہ اس جوانی کی تو قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، ہم تیرے فقیر، ہم تیرے محتاج، ہم تیرے آگے جھکنے والے، یہ سر تیرے آگے جھکتا ہے، یہ ہاتھ تیرے آگے اٹھتے ہیں۔ اے الہی مولا، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، الہی اے مولا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے، اے الہی اے مولا اے رب العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے، اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ ہماری بہن اور بیٹیوں کے اچھے سے اچھے رشتے کرا دے، اے اللہ توحید پرستوں میں رشتے کرا دے، اے اللہ اچھے سے اچھے رشتے کرا دے، اے اللہ ہم تمام کو دین کا دائی اور شہدائی بنا دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآية وذكر الحكيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله درست کریں قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوں پہلے آگے کی صفوں کو پورا کر لیں بعد میں پیچھے سب بنا لیں خواتین سے جو گزارش ہے اپنی صفوں کو پوری کر لیں اللہ اکبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة
تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.